نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ الکوثر کا پس منظر دیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر جائزہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر احسان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر بھی ہے، حوض کوثر ہے جس سے مومن جنت سے جانے سے پہلے آپ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں جنت کی اس نہر یعنی کوثر سے پانی آ رہا ہوگا، یعنی یہ ایک لنک نہر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سو کر اٹھے اور مسکرا کر صحابہ سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورہ اتری ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی اور پوچھا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ بولے، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے۔ قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس پر آب خورے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، بعض آنے والے لوگ اس سے روک دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، یا رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں گھڑ لی تھیں۔ دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، اس میں اپنی طرف سے اپنی مرضی کی عبادات شامل کر لینا اور اپنی مرضی کی نئی باتیں گھڑ لینا، رسم و رواج گھڑ لینا اور بدعات اختیار کر لینا، استغفر اللہ، ہمیں کتنے بڑے اجر سے محروم کرنے والا ہے کہ وہ لوگ حوض کوثر پر جانے ہی نہیں دیے جائیں گے جنہوں نے دین میں یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت والی یہ حوض کوثر عطا فرمائی ہے۔ اور خیر کثیر کیا ہے؟ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر اور ان کی بلندی اور آخرت کا اجر و ثواب ہے۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمیشہ کے لیے بلند کرنا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی اتنے بڑے انعام اور احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ یہاں پر اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، یعنی دو عبادتوں کا خاص ذکر ہے، کیونکہ یہ دونوں افضل ترین عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا اور قربانی کرنا۔ نماز قلب اور جوارح میں خشوع، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خضوع کے ساتھ دل لگا کر، اور پھر جانور کو ذبح کرنا، اپنا مال خرچ کر کے کہ جو کچھ بندے کے پاس ہے اس میں سے افضل ترین چیز قربانی کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل کرنا اور مال خرچ کرنا ہے، جس سے محبت کرنا اور اس میں بخل کرنا نفس انسانی کی جبلت ہے۔ انسان مال سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی سے، فصلی، پھر صلاۃ پڑھیں یعنی نماز پڑھیں، ربی کا، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کریں۔ مشرکین مکہ عبادت میں وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور قربانی بھی انہی کے لیے وہ کیا کرتے تھے، انہی کے آگے وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھا کرتے تھے، انہی پر اپنا جانور کا خون مل دیتے تھے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، کہہ دیجئے ان سے کہ ان صلاتی، کے یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، اس میں ہر طرح کی قربانی ہے یعنی مالی قربانی بھی، و محیایا، اور میری حیاتی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو مسلمانوں کو نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ادا کرنی ہے اور اپنی قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، لربی کا، اپنے رب کے لیے، خاص کر کے اپنے رب کے لیے۔ قربانی
جانور کو ذبح کرنا، حج کے موقع پر قربانی کرنا، عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا، اور اپنے مال کی صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے قربانی کرنا۔ لربی کا سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عبادت قبول کرے گا جو صرف اس کی ذات کے لیے ہو۔ قبولیت کے لیے نیت کا صاف ہونا، نیت کا خالص ہونا شرط ہے اللہ کے ہاں۔ جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی اجر اچھا ملے گا، اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی لا ولد ہے۔ ان شانیک، یقیناً آپ کا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هو الابتر، وہی جڑ کٹا ہے۔ اس سے مراد ایسا دشمن ہے جو بدخواہ ہو۔ شانی ایسے بدخواہ دشمن کو کہتے ہیں جو کینہ پرور اور ہر وقت عداوت اور بغض رکھنے والا ہو۔ یہ دشمنی کا بڑا ہی انتہائی درجہ ہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے، بالخصوص ان کے جو سردار تھے، بڑے معتبر وہ سمجھے جاتے تھے اپنے خاندانوں میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بیٹا طیب، جنہیں طاہر بھی کہتے ہیں، ان کا انتقال ہوا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور تالیاں بجانے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو محمد کا ذکر خیر کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا، محمد کی تو جڑ کٹ گئی ہے، محمد کی تو جڑ کٹ گئی ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور دنیا کے اربوں مسلمان ہر روز کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ اذانوں اور نمازوں میں آپ کا نام لیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور پھر میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو درجات بلند کیے جائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، ان کے ذکر سے تو قرآن اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان شانیہ کا، یقیناً آپ کا دشمن، اے میرے پیارے نبی، جو آپ کی مذمت کرنے والا ہے، جو آپ میں نقص ثابت کرنے والا ہے، جو آپ سے بغض عداوت رکھنے والا ہے، هو الابتر، وہی لا ولد ہے۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی نسل کا سلسلہ کٹ گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پوری بنے نوع انسانیت میں کامل ترین انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے اس بلند ترین درجے پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک پہنچنا مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ آپ تو رفت کی بلندیوں پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کا ایک شخص تھا، عاص بن وائل سہمی، اس نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ابتر کہہ کر پکارتا تھا، یعنی جڑ کٹا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے نبی کو تسلی دی کہ تیرا جو دشمن ہے وہی جڑ کٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کے ذریعے برقرار رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی اولاد ہے۔ دنیا میں جتنا ذکر خیر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے، کسی اور انسان کا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کثیر بھی عطا فرمائی ہے اور ان کا ذکر رہتی دنیا تک بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا قبول فرمائے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اس چینل کو میرے والدین کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔